وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 میں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیتے نا، آسمان کا دروازہ کھول دیتے، وَظَلُّوا فِيهِ، اور سیڑھی لگا دیتے کہ چڑھ جاؤ، اوپر آ جاؤ، یعرجون، اور وہ اوپر چڑھ کر آ بھی جاتے، تو یہ سب کچھ بھی اللہ کو یہ معجزہ دکھا بھی دیتا، لَقَالُوا، تو بعد میں کچھ دیر بعد پھر یہی کہتے آ کے نیچے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ یہ تو ہماری آنکھوں کو لگتا ہے باندھ دیا گیا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، ہماری نظروں کو مسحر کر دیا گیا، قابو کر لیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو وہ ہیں جن کو سحر کر دیا گیا، ہم پر جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھوں پر بھی جادو کر دیا گیا، بلکہ ہم پر ہی جادو کر دیا گیا، ہم تو ویسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا۔ یعرجون معراج سے ہے، جو معراج کیا ہوتا ہے اوپر چڑھنا، یعنی سیڑھی چڑھنا، سکرت نظر بندی، سکر کہتے ہیں کس چیز سے جس سے انسان کے ہوش گم ہو جائیں، آنکھوں پر پردہ آ جائے، اور اس لیے جو نشے کے لیے لفظ بھی یہ سکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی بالفرض۔ اللہ جیسے اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ کفار کو اگر آسمان اللہ اکبر کھول دیتے اور ان کو وہ حقیقتیں جو دیکھنا چاہتے ہیں دکھا بھی دیتے، تب بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان چیز ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ایمان معجزوں سے نہیں آتا۔ کتنے معجزے دکھائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کو، لیکن کیا ان میں ایمان آ گیا؟ اور پھر بنی اسرائیل نے کتنے معجزے دیکھے، ان کے سامنے سمندر پھٹا، ان کے سامنے فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ غرق ہوا، ان کے سامنے سمندر میں ان کو راستہ دیا گیا اور آرام سے چل کر آ گئے۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل پر آپ اور بھی دیکھتے جائیں کہ اللہ نے من و سلوہ اتارا، باطل کا سایہ رہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پار کیا دریا تو آگے ایک لوگوں دیکھے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کی حالت میں ہاتھ جوڑ کر، تو کہنے ہمیں بھی ایسا ایک لا بنا دے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ نے جب ان کو بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، سمندر پھٹنا بھی دیکھ لیا تھا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو دکھا بھی دیتے نا، لیکن پھر مہلت ختم ہوئی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ 40 سال تک وہ جنہوں نے انکار کیا تھا نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے 40 سال پھر اسی صحرا میں مرے۔ اس کے بعد نئی نسل جو ہے بڑی ہوئی، وہ پھر انہوں نے قتال جہاد کیا، کیونکہ جب انسانوں کے دلوں میں سستی، کاہلی اور دنیا کی محبت آ جائے تو پھر اللہ کی احکامات کا انکار کرنا، انسان کو لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں، میں کیا، بس کمزور ہوں، کئی بہانے تراش لیتا ہے، یقین جانے کئی بہانے، میں اور آپ۔ یہ ساری آیتیں جو ہے نا میرے لیے ہیں، سب سے پہلے میں اپنا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے لیے ہیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے۔ بہرحال تب یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر بندی ہو گئی، ہم پر جادو کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ دعا سے انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے تو انہوں نے خود بھی دیکھ لیا تھا، اور کفار نے اس کو بھی کہہ دیا تھا جب تک ہوا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان کی سرکشی، ضد، ہٹ درمی اور باطل پرستی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر آسمان کے دروازے کھول بھی دیے جاتے اور ان کو اوپر چڑھا کر دکھا بھی دی جاتی ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں بہت ساری، تو کہتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، بلکہ ہماری نظر بندی کر لی گئی تھی، بلکہ ہمیں دھوکہ ہی دیا گیا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اگلی آیت میں اللہ فرمانے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں بہت سارے بروج بنائے، اور آسمان نے دنیا کو سجایا ہے کن کے لیے؟ ناظرین کے لیے۔ لیکن ناظرین تو موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی نشانی تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، سما دیکھ،
مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھے تو اسے کیا نظارہ ہوتا ہے، کیسے رات پھٹتی ہے اور اس سے سفیدہ نمودار ہوتا ہے، اور پھر رات کی چادر کیسے سفیدے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر ستارے کیسے ٹمٹماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سجایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے رکھے ہیں یہ ستارے، یہ برج جن کو کہتے ہیں حفاظت کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے سجایا ہے، کیونکہ اس لیے کہ آگے لفظ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے سجایا آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین کو ہوتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہوں گے میچ کے درمیان کے ناظرین، یعنی جو میچ دیکھ رہے ہیں، جو آسمان کو دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کو مزین کیا ہے۔ بہت خوبصورت اللہ کی کائنات ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں اور اندھیرے اور اجالے میں لگانے بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عقل مند بنائے، عقل مندوں کے لیے۔ بہرحال برج عربی زبان کا لفظ ہے، قلعے، قصر، بڑے بڑے محلات یا بڑی عمارت کو بھی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد سیارے اور ستارے بھی لیے ہیں، اور اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے بھی لیے جن میں ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ سرحدیں فضاؤں میں غیر مرئی طور پر کھینچی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسری خطے میں چلا جانا، اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جانا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے بروج کہا گیا ہے۔ بروج کو مفہوم جو ہے وہ حفاظتی قلعے ہیں۔ اللہ نے آسمان کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن ستارہ یا سیارہ رکھا ہے جس سے سارا عالم جگمگاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو کس لیے سجایا ہے؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ اور حسین و جمیل اس نظارے کو اللہ اکبر آسمان نے دنیا پر سجا دیا ہے، جس میں ہر طرف نگاہوں میں تمازت اور سکون اور راحت دینے والے جلوے ہیں۔ کبھی سوچے یہ نیلا آسمان نہ ہوتا، یہ نیلا اور ہلکا وائٹ جیسا آسمان ہے، اور اگر لال ہوتا، پیلا ہوتا، سبز ہوتا تو ہم تو اکتا جاتے کہ یہ کیا کلر ہے، ٹھنڈا کلر۔ پھر رات میں کیسا خوبصورت ستاروں کا سے آسمان سجتا ہے۔ ایک ایک نشانی میرے اللہ نے دکھائی ہے۔ ہر نظر نگاہوں کو تمازت اور سکون اور راحت دینے والے جلوے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی کاریگری کی حکمت یہی ہے، اللہ اکبر، یہی ہے کہ ہر چیز ایک ایک ذرا اس کی کاریگری کی حکمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہی حکمت ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والی ذات کی قدرت بھی اس سے کہ قدرت یا وہ ذات جو ہے جو بہت زبردست ذوق رکھنے والی، اس کا تعارف ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ خوبصورت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہر چیز میں ہمیں بھی ذوق کو اپنانا ہے، ہماری چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں۔ آج بہت مسئلے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کیجول رہنا بہت زبردست ہے، لیکن اللہ اکبر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، جیسا بھی ہے، چھوٹا بڑا وہ تو بات کی بات ہے، اس میں کوئی غلط جو ہے چیزیں بے ترتیب نہ ہوں، یہ اچھا ذوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑے زبردست طریقے سے بنایا ہے۔ سورہ سجدہ میں آتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَحَفِظْنَاهَا من کل شیطان رجیم، اور ہم نے اس پورے نظام کی جو آسمان کو سجایا ہے، اور جو پورا اللہ کے اوپر جو ہے، زمین کے اوپر جو تمہیں اتنی بڑی چھت نظر آتی ہے، یہ پورا نظام ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہر شیطان رجیم، ہر جو اس کام میں نقص ڈالنے والا ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، اور شیطان رجیم پہلے جن جو اوپر چلے جاتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ اتھینٹک بات ہے کہ ان سے حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ اتنے خوبصورت اور مربوط اور زبردست نظام کو قائم کر کے اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا حکمت ربانی کا سب سے بڑا مظہر ہے، تاکہ اس نظام کو ہر قسم کے شیطان مردود سے جو اس میں دخل اندازی کر تحریبی سرگرمیاں یا فساد انگیزی کر سکے، اس سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ اس میں کوئی گڑبڑ کر سکے۔ پھر جس طرح اس نظام شمسی کو مرتب کیا گیا ہے، اور اسی حکمت کے ساتھ اس میں شامل تمام سیارے اور ستارے، مقامات اور مدارات متعین اور مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اس قدرت کا ایسا زبردست شاہکار ہے یہ کائنات، اللہ اکبر، کہ اس میں ذرا برابر بھی تحریبی قوت کوئی بھی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسا زبردست محفوظ نظام۔ اللہ فرما رہے ہیں
الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین. ہاں اگر کوئی سن لینے کی کوشش کرتا ہے نا، کیونکہ جب وہی اتر رہی تھی تو ہم سورہ جن میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس وقت جن پریشان تھے کہ پہلے تو ہم تھوڑا بہت سنگن لے لیتے تھے، اب تو ایسی زبردست جو ہے کہ ہم ذرا سی کو سنگن لینے کے لیے ذرا سا بھی ہم میں سے کوئی کوشش کرتا ہے تو اپنے پیچھے ایک شہاب ثاقب پاتا ہے، ایک برتا ہوا شعلہ پاتا ہے جو اس کو جلا کے بسم کر دیتا ہے. پتہ نہیں اللہ نے زمین والوں کے لیے کوئی اچھائی کا فیصلہ کیا ہے یا ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ باتیں انشاءاللہ ہم وہاں پر سورہ جن میں پڑھیں گے. بہرحال جو بھی اس نظام میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سن لینے کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی تھی قرآن وہ لے کر اتر رہے تھے، اس میں کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے یا کسی وحی میں یا اللہ کے نظام میں کرنے کی کوشش کرے تو ایک شہاب ثاقب اس کو جلا کر بسم کر دیتا تھا. یعنی وہ شیاطین جو اپنے دوستوں کو غیب کی خبریں دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی کچھ بلا کے جی یہ ہوگا. آج بھی کتنے اللہ اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بات سننا بھی گناہ ہے معذرت کے ساتھ. جس نے کسی کو ہاتھ دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتنے دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس نے کہا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے باقی تیرا علم صحیح ہے کسی کو جوتشی کو نجومی کو، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت کا انکار کر دیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں. اور یہاں ٹی وی اور بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرلے سے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن کوئی نجومی سے کہہ جی اب یہ ستاروں کا یہ حال ہے اس طرح کرے، یہ سب وہ چیزیں جس سے ہمیں امت مسلموں کو منع کر دیا گیا ہے. بہرحال شیاطین جو ہیں کچھ نہ کچھ پہلے چیزیں لے لیتے تھے، پھر عامل کاہن جو عامل وغیرہ جو بیٹوپی ہوتے تھے نجومی بنے ہوتے تھے وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس میں سے کچھ حقیقت اور کچھ اپنی طرف سے ملا کے پیش کرتے، اور کچھ چیز سیدھی ہو جاتی تو وہ کہتے دیکھا اس فلاں بندے نے کہا تھا اور غلط ہوتی تو کوئی آ کے اس کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. یہی ہوتا ہے آج بھی. اللہ اکبر. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. شہاب مبین کیا ہے؟ شہاب ثاقب معنی ٹوٹنے والا ستارہ اور وہ حصار جن کو قرآن نے بروج یعنی محفوظ قلعے ایک قرار دیا ہے. یعنی کوئی بھی اس نظام میں کچھ کرتا تو اپنے پیچھے ایک شہاب ثاقب پاتا. جب طاقتور دوربینوں سے اب تو ڈیفینیٹلی ٹیلیسکوپ آ گئی، جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا یہ شہاب ثاقب جو فضا سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں ان کی تعداد اوسطاً 10 خرب روزانہ ہے، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب زمین کے قریب جو ہے ہر روز زمین کے بلائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل سے ہی کوئی ایک پہنچ پاتا ہے. 26 اس کی جو رفتار ہے 26 میل فی سیکنڈ اور بعض اوقات 50 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے بھی تارے ٹوٹنے کو دیکھا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے ہوتا تھا کہ کوئی نیک آدمی پیدا ہو رہا ہے یا کوئی نیک آدمی فوت ہوگا، تو آپ نے فرمایا تار ٹوٹنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب اپنی باتیں ہیں جو ہم نے کر لی ہیں، یقین جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز ہمیں واضح کر دی. 13 نومبر 1833 میں شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب میں برطانیکا جو کے مطابق 2 لاکھ شہاب ثاقب گرے تھے. ہو سکتا ہے یہی بارش حال میں بالا کی طرف شیاطین پر کی جاتی ہو جب وہ کوئی نظام میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں یا سنگن لینے کی کوشش کریں. اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا کیونکہ اس کو وقت وہی بھی آ رہی تھی اور اللہ چاہ رہے تھے ہر بات حالت پہنچے. بہرحال اب یہ سارا کچھ یہ برسات ان کے لیے فضا کو بالکل ناقابل عبور بنا دیتی ہے. یعنی جنات جو شیاطین جو ہیں رجیم مردود جو ہیں ان کے لیے کہ وہ کوئی بھی نظام میں کوئی گڑبڑ کر سکیں. اللہ نے اس فضا میں مختلف خطوں میں کچھ ایسی غیر مرئی فضیلوں کو گھیر رکھا ہے جو ایک خطے کو دوسرے سے جدا بھی کر دیا، اور خطوں کو ایسے زبردست یہ فصیلیں ہیں جو آفات سے بھی بچاتی ہیں. اور ان فصیلوں کی وجہ سے شہاب ثاقب جو 10 خرب روزانہ کی اوسط سے زمین پر گرتے ہیں وہ سب جل کر بسم ہو جاتے ہیں. اب مشکل ہی سے کوئی زمین پر آتا ہے اور کہتے ہیں ایک دفعہ زمین پر جب گرا تھا کوئی آ کر آسمان سے تو 5 میل کے علاقے میں کہتے ہیں کہ پوری فصلیں ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری حفاظت ہمیں زمین پر بسایا ہے اور اس کا انتظام بھی کیا ہے. سورہ جن میں جیسے میں نے مثال دی تھی اس کے آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ جن کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا. لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھرا پڑا تھا حفاظت سے
اور کئی شہاب جو ہیں حفاظت میں لگے ہوئے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اس سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ سن لینے کے لیے کچھ جگہ پر بیٹھ جاتے تھے. وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ. اب جو بھی سن لینے کی کوشش کرتا ہے یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, تو ایک بھڑکتا ہوا شعلہ اپنے پاس پاتا ہے, اپنے پیچھے پاتا ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور 9. اگلی آیت لے لیتے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے زمین کو عدم وجود میں لانے کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پھیلا دیا, اور پہاڑوں کو وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور پہاڑوں کو اس میں کیلوں کی طرح ٹھوک دیا تاکہ زمین ڈولے نہ. یہ اللہ کا انتظام ہے. اللہ اس طرح بہت ساری جگہ پر فرما رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور 7 میں, کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو کیسا بچھونا بنایا ہے اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا ہے تاکہ لے کر ہلے نہ. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا, اس پر مضبوط پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین گردش کرنے میں اپنے محور میں قائم رہے. زمین اپنے محور, ہم دیکھتے ہیں اب جو نظام شمسی اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنے آربٹ میں ہوتی ہے, اپنی مدار میں گردش کرتی ہے, تو زمین بھی اسی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نحل میں کہ ہم نے زمین پر اس لیے رکھے یہ پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر حج کو لینا کھائے. اگلی آیت نمبر جو ہے 19 کا باقی حصہ پڑھ لیتے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی جو چیز جو انسانوں کے لیے ضروری تھی وہ رکھ دی. ہر موضوع چیز اس زمین سے انسان حاصل کرتا ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کو جو انسانوں کو چاہیے تھی اللہ نے وہ اپنے ہاتھ فضل سے ان کو عطا کر دی. لوگوں کے لیے کسی بھی چیز کو ان کی ضروریات کے مطابق ایک اندازے کے مطابق زمین میں رکھ دیا گیا. زمین میں دیکھیں پہلے جو آگ کے لیے کیا چیز تھی, کیا یوز کرتے تھے ہم, درختوں کی لکڑی اور کوئلہ. پھر آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے اس میں ترقی کی درختوں کی, اس کے بعد ہم نے جو گیس ایجاد ہو گئی یا پھر پیٹرول اور ڈیزل یا مٹی کا تیل استعمال ہونا شروع ہو گیا. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, لوگوں کو لگتا تھا کوئلہ ختم ہو جائے گا, تیل ختم ہو جائے گا. آج جو یورینیم افزودہ کی جاتی ہے ایٹم بم کے لیے, 5 کلو جو ہے وہ اس زمانے میں جو کوئلہ جلایا جاتا تھا نا 18 ٹن کوئلے کے برابر, وہ 5 کلو صرف بجلی پیدا کر دیتا ہے یورینیم. تو یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے, اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے. یہ یورینیم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کوئلہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ ایٹم کس نے, جو ایٹم کے اندر ذرات ہے, ایٹم کیا ہوتا ہے, ایک ذرے کے بھی کہتے ہیں, تو یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ یہ سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اتنے کی ضرورت ہوگی اور کتنی ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, ہم نے تمہارے لیے اس میں روزگار کے ساری چیزیں رکھ دی, تمہاری معاشرت کے لیے, تمہاری معیشت کے لیے رکھ دیا. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور تم نہیں تھے یہ رزق حاصل کرنے والے, تمہاری یہ اوقات نہیں تھی. ہم انسان کہاں سے لیتے؟ آج کوئی صحرا میں چلا جائے کہاں سے لے گا کھانا, کہاں سے لے گا سب کچھ؟ اللہ اکبر. صحرا میں کوئی بھٹک جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میری موت ہی آنی ہے مجھے. بہرحال اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے سامان معیشت, تمہاری معاشرت کے ساری معیشت کے جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں جو چاہیے کھانے پینے کی, اور جس طرح تجارت کے لیے تھی, کپڑا کہاں سے نکل رہا ہے, کپاس کہاں سے آ رہی ہے, وہ زمین سے آ رہی ہے. اسی طرح کھانے کا ٹوٹل سامان ہم زمین سے حاصل کر رہے ہیں. سمندر میں مچھلیاں, اس کے نیچے بھی تو آخر میں زمین ہے. تو یہ سب کچھ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. بوجہ یہ کہ ان نباتات میں جو رزق ہے اور جو بھی زمین سے ہم جو بھی کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ سب زندگی قائم رکھنے کا سبب بنتا ہے, اور حیوانوں کی زندگی بھی اسی سے قائم ہے. اور یہی چیز جو نباتات ہیں, یہ سب کچھ جو ہماری خوراک ہے, جتنی بھی ہماری فصلیں جو ہے, چاول کیا, گندم کیا, اسی طرح سبزیاں کیا, پھل کیا, ہر چیز تو زمین ہی سے ہمیں مل رہی ہے. اور اسی طرح اور کتنی چیزیں ہیں, سونا چاندی کہاں سے نکلتا ہے, پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے, پیتل کہاں سے نکلتا ہے, تانبا کہاں سے نکلتا ہے. اندازے کرتے رہے, پیتل اور تانبا جو ہے, براس وغیرہ جو بھی ہے, اسٹیل ہے, جو بھی ہے, یہ سارا کچھ تو اللہ نے زمین پہ رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور ہم نہیں ان کو نازل کرتے لیکن ایک خاص مقدار کے ساتھ. بارشیں نہ ہو تو خشک ہو جاتے ہیں, اور اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو سیلاب آ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور پھر جب کبھی تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ بڑے عذاب سے پہلے ہم سنبھل جائیں.
تو اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کو ہم ایک قدر معلوم ایک خاص اندازے کے مطابق ہی زمین کے اندر سے نکالتے ہیں یا اس کو پیدا کرتے ہیں، یا بارشیں جو برستی ہیں یا برفیں جو ہیں ایک خاص اندازے کے مطابق. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص اندازہ ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں اس توازن اور تناسب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو خالق کائنات نے تمام جو بھی کچھ اتارا ہے اس میں رکھا ہے، اور اللہ کے تمام کاموں میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کے اوپر ہی اس دنیا کے قیام اور بقا کا انحصار ہے. اللہ کرے بارشیں ہوتی رہے، ختم ہی نہ ہو تو سب دنیا ڈوب جائے گی. اللہ خشکی بارش نہ برسائے تو پھر سب دنیا کہاں سے کہاں کیا حال ہو جائے گا. دریا خشک ہونے شروع ہو جائیں، سمندر خشک ہونے شروع ہو جائیں. بہرحال دنیا کے قیام اور اس کے بقا کا انحصار اللہ نے ان چیزوں میں رکھ دیا. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اس کے باوجود ہر چیز کے خزانے جب کہ اللہ کے پاس موجود ہیں، لیکن دنیا کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ ہر چیز اس کے تناسب کے ساتھ ہی ظہور میں آتی. اسی وجہ سے ہر چیز اتنی ہی مقدار میں اللہ بھیجتا ہے جتنی مقدار میں اس کو بھیجنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اپنی حد مطلوب سے زیادہ ہو جائے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بڑی بڑی آفتیں برپا ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ دنیا کوئی حادثاتی طور پر ظہور پذیر نہیں ہے ہوئی یا ظہور میں نہیں آئی ہے، بلکہ کسی کامل، کسی علیم، کسی قدیر، کسی حکیم ذات کی طرف سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. یہ کائنات اللہ ہی کی طرف سے پیدا کی گئی ہے. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ فرما رہے کہ ہم نے ہواؤں کو، موافق ہواؤں کو بھیجا جتنی ضرورت تھی. زیادہ تیز ہو تو آندھی، پھر طوفان بن جاتا ہے. اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا جتنی ضرورت تھی. وَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے اس کو پلایا، تمہیں بھی اسی کے ساتھ تم سیراب ہوتے ہو، اپنی زمینیں سیراب کرتے ہو، مویشی جانوروں کو بھی پلاتے ہو، جتنی ضرورت ہے تمہیں وہ تم پانی استعمال کرتے ہو. اور تم اس کے خزانوں کے مالک نہیں ہو، یہ خزانے اللہ کے ہیں. لواقحہ باردار باری ہواؤں کو جو بارشیں لے کر آتی ہیں. الریاح ہواؤں کو، ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو بادلوں کو یعنی بار آور کرتی ہیں. ان میں پانی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادلوں میں پانی آتا ہے، جو بادل پانی اٹھاتے ہیں دریاؤں سے تو بار آور ہوتے ہیں. یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے کہ برفیں پڑتی ہیں، پھر برفیں جو ہیں وہ جب گرمی آتی تو پگھل کر دریا بنتے ہیں، وہاں سے بادل پھر ان کو اٹھاتے ہیں پانی کو، پھر جا کر آسمان پہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے برساتے ہیں. یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. بہرحال یہ تمام اسباب معیشت کو وجود رکھنے کے لانے کا ذریعہ ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے. وہی ہے جو موسمی ہوائیں چلاتا ہے، جو بادلوں کو جمع کرتا ہے پھر ان کو بوجھل کرتا ہے، جن سے تم سب سیراب ہوتے ہو. یہ تمہارے بس میں نہ تھا، اللہ کہہ رہے ہیں. تم اس پانی کے ذخیرے جمع کرنے پر قادر نہیں تھے، اور جب ضرورت پڑتی ہے جب ضرورت پڑتی تم پانی برسا لیتے. بلکہ یہ انتظام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری جگہ پہ قرآن میں اس کو بیان کر رہے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون. کیا تم دیکھتے نہیں وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ. کیا تم اتارتے ہو اسے، تم نازل کرتے ہو؟ من المزن بادلوں سے. ہم نحن المنزلون، یا ہم نازل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا. اگر چاہیں تو سارا پانی کروا ہو جائے اور ایسا ہو جائے جو فائدہ نہ تمہاری فصلیں بھی نہ پاک سکیں. فلولا تشکرون. بس کیوں نہیں شکر گزار بنتے اللہ کے. اللہ اکبر. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. بے شک ہم ہی، اللہ کہتے ہیں ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہر چیز کے وارث ہم ہی ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زندگی بھی اللہ دے رہا ہے، پیدا بھی ہمیں اللہ کر رہا ہے، اور موت بھی اللہ ہی کے جہاں لکھی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. ہر چیز کے وارث بھی اللہ ہے. جس طرح زندگی اور موت میں کسی کو دخل نہیں، اسی طرح زمین کی وراثت میں بھی کسی کو دخل نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ہم ان کو بھی جانتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو تم سے پہلے آنے والے تھے، پہلے قومیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یا اس سے بعد بھی، جو آپ کے بعد بھی جتنی بھی قومیں ہوں گی، کیونکہ نبی تو آپ آخر الزماں ہیں،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جتنی بھی قومی ہوں گی, جتنی بھی جو تہذیبیں چلیں گی, اللہ سب کو جانتا ہے. جتنے بھی آنے والے ہیں سب کو جانتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم پہلوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ہاں اصل بات یہ ہے کہ آپ کا رب ضرور سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ حکمت والا ہے, علم والا ہے. یہاں پر اتنی بے شمار مخلوقات جو ہیں اس کا حساب کتاب کیسے ممکن ہوگا؟ لوگ سوچتے ہیں. فرمایا کہ ہم ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی سب کو روزی دیتے ہیں اور ہم ہی سب کو جانتے ہیں, اور جو گزر چکے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے بھی ہم اللہ فرمانے واقف ہیں. ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور سب کا حساب بھی کر لیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حکیم اور علیم ہے, اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک روز ایسا ہونا چاہیے جس میں اچھے عمل والے کو ان کو اچھا بدلہ دیا جائے, اور جنہوں نے برے عمل کیا ان کو سزا دی جائے, اور کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. سورہ مریم میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کل من فی السماوات والارض, جتنی بھی مخلوق آسمان اور زمین میں ہے, الا آتی الرحمانی عبدا, لیکن آئے گی رحمان کے پاس غلام بن کر, سب کے سب. الا آتی الرحمانی عبدا لقد احصاہم, ہم نے ایک ایک کو گن رکھا ہے. وکلہم آتہ یوم القیامۃ فردا, سب کے سب قیامت والے دن آئیں گے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے. اللہ اکبر. اسی حدیث سے بات ختم کرتا ہوں کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کن کاموں میں گزری؟ نمبر 1, جوانی میں کیا کیا؟ چلو عمر میں تو لڑکپن بھی آتا ہے, ٹین ایج بھی آتی ہے, بڑھاپا بھی آتا ہے, بیماریاں, انسان کچھ بھی, دماغ بھی کام نہیں کرتا. جوانی میں کیا کیا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال, مال کیسے کمایا؟ یہ بھی بتانا پڑے گا. پھر چوتھا سوال, کیا لوگوں کا فراڈ تو نہیں کیا, لوگوں سے حاصل تو نہیں کر لیا, اور اگر جائز بھی کمایا ہے تو خرچ کہاں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ میں خرچ کیا جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں خرچ کیا, یا اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کرنا تھا, اللہ اکبر, جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا؟ تو ہم یہ سوال تو بچنے کے لیے کہتے ہیں علم ہی نہ حاصل کرو, حالانکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے, جتنا سنا ہے, اصل بات تو عمل کی ہے. اللہ ہم پہ عمل کی طرف لے آئے, اور اللہ ہمیں صحیح عمل کروا کر اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمیں اس دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.